ایک طرف پوری دنیا مصنوعی ذہانت، سپر کمپیوٹرز اور ڈیجیٹل طاقت کی ریس میں مصروف ہے۔ عین اسی وقت ایک اور کہیں زیادہ فیصلہ کن دوڑ جاری ہے۔ یہ دوڑ ہے کوانٹم کمپیوٹنگ کی۔ اور اگر میں آپ سے کہوں کہ اس عالمی برین ریس میں پاکستان صرف تماشائی نہیں بلکہ آہستہ آہستہ ایک منجھے ہوئے کھلاڑی کے طور پر ابھر رہا ہے، ایک ایسا کھلاڑی جس کے پاس نہ صرف ٹیلنٹ ہے بلکہ مستقبل کو بدلنے کی صلاحیت بھی۔ یہ کوئی سنسنی خیز دعویٰ نہیں بلکہ زمینی حقائق پر مبنی ایک خبر ہے جو ابھی تک پوری دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم خود اسے سمجھ پا رہے ہیں؟ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ آج کی دنیا میں ٹیکنالوجی صرف سہولت نہیں رہی، یہ طاقت بن چکی ہے۔ جس ملک کے پاس کمپیوٹنگ پاور ہے وہی ڈیٹا کو کنٹرول کرتا ہے، معیشت کو سمت دیکھتا ہے اور قومی سلامتی کو محفوظ بناتا ہے۔ مصنوعی ذہانت نے یہ ثابت کر دیا ہے، لیکن ماہرین جانتے ہیں کہ اے آئی کے بعد اگلا انقلاب کوانٹم کمپیوٹنگ ہے۔ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو موجودہ کمپیوٹرز کے لیے ناممکن مسائل کو چند سیکنڈز میں حل کر سکتی ہے۔ ادویات کی نئی دریافت، سائبر سیکیورٹی، مالیاتی نظام، موسمیاتی تبدیلی کی پیش گوئی اور حتیٰ کہ فوجی دفاع، سب کچھ کوانٹم پاور سے جڑ رہا ہے۔ اسی لیے امریکہ، چین اور یورپ اس میدان میں اربوں ڈالر لگا رہے ہیں۔ لیکن اسی عالمی منظرنامے میں ایک سوال جنم لیتا ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ عام تاثر یہ ہے کہ پاکستان ہائی ٹیک ریس سے بہت پیچھے ہے، مگر حقیقت اس تاثر سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور دلچسپ ہے۔ پاکستان کی اصل طاقت اس کے لوگ ہیں، خاص طور پر اس کے نوجوان۔ ملک کی آبادی کا بڑا حصہ 30 سال سے کم عمر ہے اور یہ نسل ڈیجیٹل دنیا میں پلی بڑھی ہے۔ یہی نوجوان آج پروگرامنگ، ڈیٹا سائنس اور اے آئی کے بعد کوانٹم فزکس اور ایڈوانسڈ کمپیوٹنگ جیسے مشکل میدانوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک قدرتی ارتقاء ہے۔ اگر ہم جامعات کی بات کریں تو گزشتہ برسوں میں پاکستان میں کوانٹم سائنس سے جڑے مضامین میں واضح پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی، ناسٹ، کامسیٹس، لمز اور دیگر اداروں میں کوانٹم میکینکس، سالڈ اسٹیٹ فزکس، نینو ٹیکنالوجی اور کوانٹم انفارمیشن تھیوری پر تحقیق ہو رہی ہے۔ یہ وہ بنیادی علوم ہیں جن پر کوانٹم کمپیوٹنگ کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ بظاہر یہ سب ایکیڈیمک لگتا ہے مگر حقیقت میں یہی لیبارٹریز مستقبل کے کوانٹم انجینئرز، الگوریدم ڈیزائنرز اور ریسرچرز تیار کر رہی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستانی محققین پہلے ہی عالمی سطح پر کوانٹم ریسرچ میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ بین الاقوامی جرنلز میں شائع ہونے والی ریسرچ، یورپ، امریکہ اور چین کی لیبارٹریز کے ساتھ کولیبریشنز اور عالمی کانفرنسز میں پاکستانی سائنسدانوں کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ٹیلنٹ کسی سے کم نہیں۔ فرق صرف یہ رہا کہ ماضی میں یہ ذہانت زیادہ تر بیرون ملک جا کر کام کرتی تھی، لیکن اب سینیریو بدل رہا ہے۔ ریموٹ ریسرچ، مشترکہ منصوبے اور مقامی ریسرچ سینٹرز اس برین ڈرین کو آہستہ آہستہ برین گین میں تبدیل کر رہے ہیں۔ حکومتی سطح پر بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کو اب محض نعرہ نہیں بلکہ اسٹریٹجک ضرورت سمجھا جا رہا ہے۔ نیشنل سینٹرز آف ایکسیلنس، ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ سہولیات اور ڈیجیٹل سکلز پروگرامز اسی سمت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اگرچہ پاکستان ابھی کوانٹم کمپیوٹر بنانے والے ممالک میں شامل نہیں، لیکن اصل جنگ صرف مشین بنانے کی نہیں بلکہ دماغ تیار کرنے کی ہے، اور یہی وہ میدان ہے جہاں پاکستان کی سرمایہ کاری خاموش مگر مسلسل ہے۔ کوانٹم ٹیلنٹ کی تیاری دراصل پاکستان کی ٹیکنالوجیکل خود مختاری سے جڑی ہوئی ہے۔ آج اگر ڈیٹا انکرپشن، سیکیورٹی اور سینسٹیو حساب کتاب مکمل طور پر بیرونی ٹیکنالوجی پر منحصر ہوں تو قومی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ کوانٹم کمپیوٹنگ مستقبل میں موجودہ انکرپشن سسٹمز کو توڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کوانٹم کرپٹوگرافی اور ایک اسٹریٹجک موضوع بن چکا ہے۔ پاکستان میں اس شعبے پر ہونے والی تحقیق اس بات کا اشارہ ہے کہ ملک مستقبل کے خطرات کو سمجھ رہا ہے اور ان کے لیے ذہنی تیاری کر رہا ہے۔ معاشی نقطہ نظر سے دیکھیں تو کوانٹم ٹیکنالوجی صرف سائنسدانوں کا کھیل نہیں، اس کا اطلاق فائنانس، لاجسٹکس، میڈیسن، توانائی اور حتیٰ کہ زرعی شعبے تک پھیل سکتے ہیں۔ جیسے جیسے دنیا کوانٹم سولوشنز کی طرف بڑھے گی ویسے ویسے کوانٹم سافٹ ویئر، سیمولیشنز اور ڈیپ ٹیک سٹارٹ اپس کی مانگ بڑھے گی۔
पाकिस्तान का उभरता हुआ स्टार्टअप इकोसिस्टम अगर दुरुस्त समत में गाइड किया जाए तो ये नई मईशत में अहम किरदार अदा कर सकता है। ये वो मौका है जहां 2030 का विजन महज कागजी नहीं बल्कि अमली शक्ल इख्तियार कर सकता है। अब ज़रा आलमी असरात की बात करें। जब कोई नया मुल्क क्वांटम टैलेंट के साथ आलमी मंजरनामे पर उभरता है तो ताकत का तवाज़न बदलने लगता है। टेक्नोलॉजी चंद हाथों तक महदूद नहीं रहती बल्कि इल्म का दायरा वसी होता है। अगर पाकिस्तान इस रास्ते पर मुस्तकिल मजाजी से चलता रहा तो ये ना सिर्फ खित्ते में बल्कि आलमी सतह पर एक नए ज़्यादा मुतवाज़न टेक ऑर्डर की बुनियाद रख सकता है। यही वजह है कि माहिरीन अब पाकिस्तान को सिर्फ एक कंज्यूमर मार्केट नहीं बल्कि एक पोटेंशियल नॉलेज प्रोड्यूसर के तौर पर देखने लगे हैं। आखिर में सवाल फिर वही है कि क्या हम इस क्वांटम इनकलाब को संजीदगी से ले रहे हैं? क्या हम अपने नौजवानों, अपने साइंसदानों और अपने मुस्तकबिल में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं? और सबसे अहम बात, क्या आप इस बहस का हिस्सा बनना चाहते हैं जो आने वाले बरसों में पाकिस्तान की समत का तयन करेगी? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें, क्योंकि क्वांटम मुस्तकबिल सिर्फ साइंसदान नहीं बनाते, इसे कौमें मिलकर तश्कील देती हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।